تمہارا کام ہے رونا، تمہارا کام ہے فریاد کرنا، بلبل کا کام ہے چمن کے اجڑنے پر نالا و فریاد کرنا. جب یہ روئے گی تو کبوتر جیسا نازک پرندہ، شاہین جیسا شکر اور عقاب جیسا جگر پیدا ہو جائے گا. تم اپنا کام کرتے رہو. کبھی امت کو جگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں فریاد کرتے رہو. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. عشق تو فریاد کر چکا. اب آگے عشق کی تاثیر کا وقت آیا ہے. عشق کی تاثیر ہم ضرور دیکھیں گے. سورج ضرور چمکے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت خلافت کو بچانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر کا نام لیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. یہ کون ہے؟ آپ کو کہ مولوی تھا؟ یہ مولوی نہیں، یہ تو علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے. علی گڑھ سے فارغ ہو کر گیا تو لندن آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر فرسٹ ڈویژن آیا. اتنی انگریزی فر بولتا ہے کہ ملکہ وکٹوریا اس کے اخبار کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے. وائے سرائے اس کے اخبار کو دیکھ کے دانتوں تلے انگلیاں چباتا ہے. رامپور شہر کا پیدا ہونے والا شوکت علی کا یہ بھائی، بی اما کا یہ بیٹا واپس لوٹتا ہے تو ٹائی باندھے ہوئے ہے، سر پہ ہیٹ رکھے ہوئے ہیں، موٹی موٹی مونچھیں ہیں. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ برطانیہ خلافت عثمانیہ کو مٹانے کے لیے تل چکا ہے تو اس نے اپنی ٹوپی اتار پھینکی. ٹوپ اتار پھینکا. ترکی ٹوپی اپنے سر پہ رکھ لی. موٹی موٹی مونچھوں کو اس نے ختم کر دیا. چہرے پر داڑھی رکھی اور داڑھی رکھنے کے بعد وہ فرنگی محل جہاں علماء کا مرکز تھا، مولانا عبد الباری فرنگی محلی سے جا کر کے جڑ گیا. ان کو اپنا مرشد مان لیا، ان کو اپنا پیر مان لیا. وہاں سے مولانا کی سند لی. ہندوستان کو جگانے کے لیے نکلا. رامپور کا نواب جو انگریزوں کے ساتھ تھا، نواب رضا علی خان، اس نے یہ دھمکی دے دی کہ رامپور قدم نہیں رکھ سکتے. مولانا نے کہا ایک رامپور نہیں، سینکڑوں رامپور خلافت سے قربان ہے. قربان. جب برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کو دھمکی دی کہ بعض آجا ہمارے مخالف کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے کہ اس وقت خلافت چاہے کمزور سہی لیکن ایسی تھی جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے بچوں کے لیے بڑے درخت کے سائے کی طرح ہوتی ہے. ایک بوڑھی ماں جب گھر سوتا ہے تو پوری رات جاگتی ہے، راتوں کو تہجد میں روتی ہے. عید کا دن آتا ہے تو تمام بیٹے ماں کی گود کے پاس آ کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، ساری تفریق بھول جاتے ہیں، سارے گھر میں بنی دیواریں گر جاتی ہیں، ماں کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک ماں کے بیٹے ہیں. وہ خلافت مسلمانوں کی ماں تھی جس کا خلیفہ، آخری خلیفہ عبد الحمید ثانی تھا. جو آج دیکھ رہے ہو فلسطین میں، جو آج دیکھ رہے ہو ظلم و ستم، اس کی بنیاد 19ویں صدی میں اس وقت ایک یہودی نے آ کر رکھنا شروع کی تھی جب خلیفہ عبد الحمید ثانی سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہاری خلافت کا بوجھ اتار دیں گے، تمہارے قرضے ہم چکا دیں گے، آپ ایسا کرو کہ تھوڑی سی زمین، ذرا سا علاقہ ہمیں بیت المقدس میں دے دو. خلیفہ عبد الحمید ثانی طویل بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ تھک جائیں گے اور تھک کے پھر آپ اٹھنے جانے لگیں گے. مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے. میں تو ہوں ہی تھکا ہوا، کچھ ہے نہیں جسم میں. شاید یہ خون جو پسینہ بن کے نکل رہا ہے یہ شہداء کے خون کے ساتھ شامل ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. آپ بیٹھے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا، اور آپ کہیں تو میں ابھی ہٹ جاتا ہوں. لیکن آپ ذرا جاگیے صحیح. تو کچھ مجمع خالی ہو گیا، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں بھائی یہ کہاں سے آیا آج. ہم تو سوچ رہے تھے یہ کیا بولے گا بیچارہ، بڑے بڑے آ گئے یہاں، تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی. یہ ہماری بات نہیں، اللہ کی بات ہے. جب تک آپ سنتے رہیں گے، جب تک آپ میں پیاس رہے گی، تب تک گفتگو جاری رہے گی. خلیفہ عبد الحمید ثانی جو واقعی اسلام کے ہیرو تھے، ہمارے رہبر تھے، یہودیوں کی بات ٹاڑ گئے اور کہا کہ یہودیوں تم کب سے ہم پر مہربان ہو گئے؟ تم کب سے ہم پر مہربان؟ تم ہمارے نبی کے دشمن، ہم پر کتاب لانے والے فرشتے جبرائیل کے دشمن،
تم حضرت صدیق اکبر کے دشمن، تم عمر ابن خطاب کے دشمن، تم نبی کے نواسے حضرت حسین کے دشمن، تم اسلام کے دشمن ہو، تم ہمارے ہم نوا کیسے ہونے لگے؟ میرا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں ہر نماز میں تم سے پناہ مانگوں، تمہارے نقش قدم پر چلنے سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرا قرضہ کیسے ادا کرنے لگی؟ خلافت عثمانیہ تم میں کیسے نظر آ گئی؟ کہا نہیں، میں ہلکی سی مسکراہٹ ٹھوٹوں پر آئی، کہا ویسے تو کچھ نہیں ہمیں چاہیے، لیکن ایک ذرا سی مٹی، ذرا سی زمین بیت المقدس میں دے دو۔ نوٹ کرو نوجوانوں، آج کے بغیرت حکمرانوں کو دیکھو اور اس غیرت مند کو دیکھو، کرسی پر بیٹھے ہوئے انگوٹھے سے ذرا سی مٹی کریدی، اور مٹی کریدنے کے بعد ہاتھ میں لے کر یہودیوں سے یہ کہا، اے دنیا کی مکار قوم یہودیوں سنو، اگر تمام دنیا کے خزانے، سونے اور چاندی کے ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر میرے قدموں میں لا کر ڈال دو، اور مجھ سے یہ کہو کہ خلافت عثمانیہ لڑتے لڑتے یورپ سے کمزور ہو چکی ہے، مقروض ہو چکی ہے، یہ خزانہ رکھا ہے اور اتنی مٹی بیت المقدس کی چاہیے، تو پاک قسم پروردگار کی اس خزانے کے مقابلے میں اتنی مٹی بھی نہیں دوں گا جتنی میں نے اپنے انگوٹھے سے کریدی ہے۔ لیکن وہی ہوا جو ان سے نظریں ملانے کا انجام ہوتا ہے۔ انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ اپنی کوشش کرتے رہے، جنگ عظیم چھیڑ دی انہوں نے، پہلی جنگ عظیم چھڑی خلافت کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ پورا سرمایہ راک فیلر ایک خاندان ہے، رات شیل ایک خاندان ہے جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یہودیوں کی پوری پشپنائی کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کا پورا خرچہ اس خاندان نے اٹھایا، اور مقصد تھا خلافت کو توڑنا۔ یہی وقت تھا کہ جب رامپور میں مولانا شوکت علی اور محمد علی جوہر کی ماں نے ایک نظم لکھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، آج بھی چھپی ہے وہ اخبارات میں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بولی شوکت علی کی اماں، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ محمد علی جوہر شوکت علی سے کہا، بیٹے میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں تمہاری جان خلافت پہ ہو جائے۔ میں نے دلی کے لال قلعے سے مسلمانوں کا پرچم اترتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بہادر شاہ ظفر کے جھنڈے کو نیچے گرتا ہوا دیکھا ہے، میں نے یونین جیک کو لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ہی آرزو ہے کہ تم اس جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے یا تو اپنی جان دے دو، یا ہم اسے اس پر قائم کر دیں۔ اس سے کم پر رضامندی نہیں ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے وہاں سے آ کر اخبار نکالا، انگریزی میں کامریڈ، اردو میں اخبار نکالا ہمدرد۔ جب برطانیہ نے دھمکی دی خلافت عثمانیہ کو کہ تیرے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تیرا تیا پانچا کر دیں گے، بعد آ جا، مولانا محمد علی جوہر 39 گھنٹے جاگتے رہے، ایک مضمون لکھا، دوستوں کو دکھایا تو رائے یہ آئی کہ اسے چھاپو مت۔ اس کے چھاپنے کا مطلب ہے چھاپا پڑ جائے گا، اخبار بند ہو جائے گا، ہاتھوں میں ہتکڑی پڑ جائیں گی۔ مولانا پوری رات ٹہلتے رہے، دوستوں سے کہا 39 گھنٹے جاگنے کے بعد میں نے یہ مضمون لکھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مضمون کو نہ چھاپوں۔ مضمون اخبار میں چھپا، جیسے ہی ہندوستان میں پہنچا انگریزوں کے خیموں میں کھلبلی مچ گئی، آگ لگ گئی، اور فوراً یہ اخبار کا دفتر بند ہوا، مولانا گرفتار ہوئے اور چھندواڑہ کی جیل میں اندر بند کر دیا گیا۔ چکی پیستے رہے، کسی نے جھوٹی خبر ان کی ماں کو یہ دے دی کہ تمہارے دونوں بیٹے انگریزوں کو معافی نامہ لکھنے جا رہے ہیں، معافی کے لیے قلم ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ اے ماں، تیرے بیٹے تیرے خون سے غداری کر رہے ہیں۔ محمد علی جوہر کی ماں بھی اما نے خط لکھا، اپنے بیٹوں کو خط لکھا، اور لکھا کہ محمد علی سنا یہ ہے کہ تو حوصلے ہار چکا ہے، شوکت علی سنا یہ ہے کہ تو دم توڑ چکا ہے، تو انگریزوں کے گھٹنوں میں بیٹھنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ یاد رکھنا دونوں بیٹوں، جس دن تم انگریزی کو معافی نامہ لکھ کر واپس آؤ گے اور اپنی ماں کی طرف بڑھو گے تو تم سمجھو گے کہ ماں تمہارے ہونٹوں کو بوسے دے گی، ماں تمہیں سینے سے لگائے گی۔ یاد رکھنا، ماں کسی پڑوسی کو نہیں بلائے گی، بلکہ یہ بوڑھے ہاتھ تمہارے چہرے پر پھرنے کے بجائے تمہاری گردن کی طرف بڑھیں گے۔ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر میں تاریخ اسلام کی وہ ماں بنوں گی جو اسلام پر اپنے بیٹوں کو قربان کرنا جانتی۔ آؤ محمد علی جوہر کا تذکرہ آ گیا تو ان کا ایک واقعہ اور سنا دوں۔ ہمت ہے برداشت کی؟ کل تبصرے کرتے رہنا وہ آپ کا کام ہے۔ میں تو محمد علی جوہر کے شہر میں پیدا ہوا، ان کی سیرت پڑھی، ان کا ماننے والا ہوں۔ خدا مجھے ان کے نقش قدم پر
چلنے کی توفیق عطا کرے. وہ تھے دو تحریکیں اس وقت خلافت کو توڑنے کے لیے چلی. ایک پازیٹو، ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے، ایک حکمت عملی بناتا ہے جس میں یہ کرو کی بات ہوتی ہے، اور ایک بناتا ہے نہ کرو. پازیٹو نگیٹو، مثبت منفی، سکاراتمک نکاراتمک، دونوں طرح کی بنائی. شریف مکہ اپنے آپ کو کہتا کہ میں حسینی ہوں، حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں، سادات میں سے ہوں. حضرت حسین کی اولاد ہی تو سادات کہلاتی ہے. حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد بنو ہاشم سادات کہلاتے ہیں. کہنے لگا حسینی ہوں، سادات ہوں، اور کہتا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، خلافت کا مخالف. اس نے ہی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے مکہ سے گرفتار کرایا تھا. اسی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو مکہ میں جا کے پناہ لینے لگے تھے، ایک دن انگریزوں کے دباؤ میں یہ کہا تھا کہ حاجی صاحب یہاں سے باہر نکال دوں گا، باہر یہاں بیٹھ کر کے انگریزوں کے خلاف سازش کر رہے ہو. تب مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا تھا سن تو سمجھتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر اتر رہی ہیں. نبی کا غلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا جس زمین پر اترے گا رحمت اسی مقام پر اترنے لگے گی. چھوڑ کر چلے جائیں گے مکہ کو، ایسے ہی جیسے میرا نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا تو مدینے کو بھی اللہ نے حرم بنا دیا. اس مت رہے یہ تھا شریف مکہ. ہندوستان میں بھی لوگ بٹ گئے. مولانا محمد علی جوہر کے جو پیر تھے فرنگی محل مولانا عبد الباری، وہ بھی چونکہ سادات میں سے تھے لہذا وہ بھی خاندانی رشتے کی بنیاد پر شریف مکہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور مولانا کس کے ساتھ تھے؟ آل سعود کے ساتھ تھے. آل سعود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خلافت لائیں گے، وہ کہہ رہا تھا خلافت نہیں چاہیے، پرانی ہو گئی، اولڈ ہو گئی. اور آل سعود کہہ رہے ہیں کہ ہم خلافت قائم کر کے رہیں گے، خلافت لائیں گے. مولانا آل سعود کے ساتھ ہو گئے. عبد الباری فرنگی محلی جو ان کے پیر ہیں وہ شریف مکہ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ بھی حسینی یہ بھی حسینی. مولانا لکھنؤ گئے. آج یہ پہلا دن تھا کہ اپنے پیر اور شیخ کی خانقاہ میں اس گھر میں قدم نہیں رکھا. لکھنے والوں نے لکھا کہ ان کے دل پہ کیا گزری. ایک نے پوچھ لیا کہ مولانا آج اپنے پیر سے بھی رشتہ توڑ لیا. تو مولانا محمد علی جوہر نے کہا میں نے اپنا پیر اس لیے بنایا تھا کہ محمد علی اگر غلطی کرے تو پیر میرا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے کہ محمد علی تو غلط چل رہا ہے. میں نے اس لیے پیر نہیں بنایا کہ محمد علی غلطی کرے تو پیر ہاتھ نہ پکڑے. میں نے اس لیے کی ہے بیعت کہ اگر میرا استاد اور میرا پیر غلط چل رہا ہو تو محمد علی کی ذمہ داری ہے کہ پیر کا ہاتھ پکڑ کر رہے کہ تم غلط چل رہے ہو. اور پھر یہ کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اس کے بعد جب آل سعود آئے تو آل سعود نے جو خلافت پیش کی اس کے کیا کہنے، اس کے تو سبحان اللہ. یہ خلافت ہے، یہ چل رہی ہے، خلافت ہے. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بھائی، یہ خلافت ہے. ان سے بھی ناراض ہو گئے، ان کی بغاوت. یہی تو بات کہی انہوں نے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پیغام جو ملا تھا حسین ابن علی کو خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہے. میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے. آپ کچھ بھی کہو ہمیں کسی کا خوف اور کسی کا غم نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں عراق سے تو خطرہ، جنہیں فلسطینیوں سے تو خطرہ، جنہیں ڈاکٹر عبداللہ عزام سے تو خطرہ، جنہیں حسن البنا سے تو خطرہ، جنہیں سید قطب سے تو خطرہ، جنہیں یہودی اور عیسائیوں سے کوئی خطرہ نہیں. حرمین شریفین کے چاروں طرف 32 اڈے قائم کیے ہوئے ہیں یہودی اور عیسائی. سعودی حکومت سے نہ وہ پرمیشن لے سکتے ہیں
نہ انہیں جانے کی اجازت ہے. پورا حرم گھرا ہوا ہے, ان کی زد میں ہے. حال یہ ہے کہ 1977 میں عرب حکمرانوں کے کچھ لوگ باغی ہوئے. ایک شخص باغی ہوا, اس نے حاجیوں کو اپنے ساتھ کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کسی اسلامی ملک کی فوج نہیں بلائی گئی, نہ پاکستان سے بلائی, نہ بنگلہ دیش سے بلائی, نہ عراق سے بلائی. امریکی کمانڈوز آئے اور انہوں نے اندر گھس کر کے خانہ کعبہ میں کارروائی کی, ہیلی کاپٹر سے اترے. یہ خبر نہیں ہوگی آپ کو, یہ کوئی نہیں بتائے گا, ساری میڈیا چپی لگا جائے گا. اندر اترے, زہریلی کیمیکل ڈالی, ان پر پانی چھوڑ کر کے بجلی کے تار چھوڑ دیے. امت نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن کی آیت کی سری خلاف ورزی کیوں ہوئی؟ کہ پوری امت مسلمہ بانجھ ہو چکی تھی, نکالنے کے قابل نہیں تھی. جب کچھ لیدے مچی تو یہ کہہ دیا کہ وہ تو مسلمان ہو گئے تھے, کلمہ پڑھ کے اندر داخل ہوئے تھے, اور جب ان کو باہر نکال دیا باغیوں تو پھر عیسائی ہو گئے. واہ کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. آج کون سی خلافت؟ علامہ اقبال اس خلافت کی بات نہیں کر رہے ہیں جو آج چل رہی ہے, جہاں ایک مشیر کو اس لیے حکومت سے باہر نکال دیا کہ وہ پردے کی بات کر رہا ہے. جہاں شیخ حذیفی مدینے کے امام چند سال پہلے انہوں نے جب جمعے کی نماز میں تقریر کر دی جس کی سیڈیاں کیسٹیں پوری دنیا میں بٹ گئیں, انہوں نے عراق کی حمایت کا اعلان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ کس طرح عیسائی ہمارے دوست ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھایا. کس طرح عیسائی ہمارے دوست ہو سکتے ہیں جبکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ مانتے ہیں, ثالث الثلاثہ کہتے ہیں. نماز پڑھا کر نکلے اور گرفتار کر لیا گیا, جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا. سال بھر شیخ حذیفی گرفتار رہے اور اس کے بعد جب رمضان آیا اور جب دباؤ دیکھا تب کہیں جا کر کے چھوڑا. آپ ہوگے, میں نہیں ہو سکتا اور آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. آمنو کما آمن الناس. جب یہ حالات پیدا ہو گئے, آج آپ نے دیکھا کیا خبر آئی ابھی ایک ہفتہ پہلے, کیا کہہ دیا امریکہ نے. اس کے بعد بھی میں نہ بولوں, امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے فوجیوں کو جو سبق پڑھا رہے ہیں, امریکہ کی یونیورسٹیوں میں, فوجی یونیورسٹیوں میں جو سبق پڑھایا جا رہا ہے, ان کے جرنیلوں کو ماؤں سنو, بیٹیوں سنو, نوجوانوں سنو, یہ کہہ کے آپ اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ ہم تو ان پڑھ ہیں. آپ ان پڑھ نہیں ہو مال پورا والو, پڑھے لکھے ہو. آپ کے ہر گھر سے ماسٹر ہے, ہر گھر سے بی ٹی سی ہے, ہر گھر سے گریجویٹ موجود ہے, لیکن خالی نوکری کمانے کے لیے نہیں. میدان قیامت میں پوچھا جائے گا. امریکہ نے اعلان کر دیا, اپنے فوجیوں سے کہہ دیا کہ جس طرح 1945 میں جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہم نے بم گرائے تھے, اسی طرح جب موقع لگے مکے اور مدینہ پر بم گرا دو. یہ خبر آ چکی, چھپ چکی, ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. اب بھی ہم چپ ہو جائیں, اب بھی ہمیں چپ ہونے کا حق ہے, اب بھی ہمارا ایمان چپی لگا جائے, اب بھی ہم نہ کوسیں, اب بھی ہم نہ تڑپیں, تو پھر یاد رکھیے توحید کا نعرہ کھوکھلا ہے, توحید کا مرکز خانہ کعبہ. لاکھ رٹ لگاؤ توحید کی, توحید پرست, توحید پرست. کون ہے توحید پرست؟ توحید پرست ہے وہ جو آج توحید کے مرکز پہ آنچ آئے تو وہ ایک ہو جائیں, ایک ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں اور وہ شعر ایک ایک جگہ پڑھ کر سنائیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکے کاشغر. ارے خانہ کعبہ ہی نہیں رہے گا. کل جب وہ آیا, کل جب جزیرے عرب میں آیا تو یہ کہا وہ کویت کی حفاظت کے لیے آیا ہے, اور یہ کہا کہ وہ کویت کو صدام سے چھڑانے کے لیے آیا ہے. 30 دن کے اندر صدام حسین نے کویت کو چھوڑ دیا. کویت کو چھوڑ دیا. پھر بھی حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پرچی آئیے کہ انبیاء سابقین کے واقعات سنائیے. بے شک انبیاء سابقین کے واقعات بھی عبادت ہیں.
سابقین کے انبیاء کی تاریخ سے بھی وہی نکلے گا جو اب سنا رہا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام آپ کو پکارنے نہیں آئیں گے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے ہیں حدیث کی شکل میں۔ سنا دیتا ہوں ابھی سابقین کا واقعہ بھی، لیکن میں امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے لیے شریعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سابق نبی کی شریعت مجھ پر لاگو وہ ہوتی ہے جس کو میرے نبی نے تصدیق کر دیا ہے۔ اگر سابق کی سناؤں گا تو بریلی چلنا پڑے گا۔ تیار ہو؟ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ نے سجدہ کیا، 11 بھائی ماں اور باپ نے سجدہ کیا، سجدہ کرو گے اب چل کر؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے باپ یعنی 11 چاند و ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تفسیر میں یہی تو ہے کہ انہوں نے جا کر ان کو سجدہ کیا، تو ہے اجازت اس نبی میں سجدہ کرنے کی؟ نہیں ہے۔ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام یقیناً اپنے مقام پر ہیں، اور ان کی وہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہی ہیں وہ دین ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دین ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے، میرے دل میں زخم ہے مکہ اور مدینہ کے تعلق سے۔ مکہ اور مدینہ پر جب یہ اعلان کر دیا جائے کہ اسے ڈھا دیا جائے گا تو میں نہ کہوں کچھ۔ اگر یہ کہوں میں کہ اس گاؤں میں فلاں مکان